کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر صرف ایک جگہ نہ ہو بلکہ سکون اور خوشیوں کی پناہ گاہ بن جائے؟ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر صرف ایک جگہ نہ ہو بلکہ سکون اور خوشیوں کی پناہ گاہ بن جائے؟ جی بالکل، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 20 ایسی سنہری عادات پر جو آپ کے گھر کو پرسکون اور بے فکری کا گہوارہ بنا سکتی ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ گھر میں مثبت انرجی رکھیں۔ ہمیشہ دعا اور ذکر کو اپنا معمول بنائیں۔ قرآن کی تلاوت یا کوئی اچھی بات سننے سے گھر میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن کو اگر ہم اپنی لائف میں شامل کریں الحمدللہ تو ہماری لائف بہت چینج ہو جائے گی۔ ہر طرح سے ہمیں سکون ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں ایک سپورٹ ملتی رہتی ہے، ویسے بھی ملتی ہے۔ اگر ہم انسان ہے نا دعا نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، کلام پاک نہ پڑھیں، پھر بھی اللہ ہمیں سپورٹ کرنا نہیں چھوڑتا، تو ہمیں بھی خود کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو جب ہم ان چیزوں پہ بلیو رکھتے ہیں اور خود کو خود سپورٹ کرتے ہیں تو مثبت انرجیز ہمارے ارد گرد آتی ہی رہتی ہیں۔ دعا اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے اندر خود بخود ایک مثبت انرجی پیدا ہو جاتی ہے اور ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ارد گرد خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، سکون ہی سکون ہے۔ تو پھر اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ ٹپ نمبر 2 ہے چیزوں کو ترتیب میں رکھیں۔ بکھرا ہوا گھر ذہنی دباؤ بڑھاتا ہے۔ ہر چیز کی اپنی جگہ متعین کریں اور روزانہ 10 منٹ صرف گھر کو ترتیب دینے میں لگائیں۔ یقین مانیں اگر آپ روزانہ 10 منٹ بھی چھوٹی سی کہیں سے کلیننگ کر دی، بیڈ سیٹ کر لیا یا چھوٹے چھوٹے اہداف آپ کمپلیٹ کر لیں 10 منٹ میں تو آپ کا گھر سمٹا سمٹا لگتا ہے۔ ٹپ نمبر 3 ہے گھر کو سامان سے بالکل بھی نہ بھریں۔ کم سے کم چیزیں رکھیں، غیر ضروری سامان اور بیکار اشیاء کو ہٹا دیں۔ کم چیزیں کم پریشانی۔ تو اس اصول کو بھی اپنی لائف میں ضرور شامل کریں۔ ٹپ نمبر 4 ہے جناب صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ جلدی اٹھنے والے لوگ زیادہ خوش اور پرسکون رہتے ہیں۔ صبح کا وقت برکت اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہے۔ یقین مانیں جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں ان کے سارے کام اپنے اپنے ٹائم پہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ لیٹ سوتے ہیں اور صبح جلدی نہیں اٹھ پاتے۔ ظاہر ہے ہم لیٹ سوئیں گے تو صبح لیٹ اٹھیں گے، تو اس سے ایک تو ہماری ہیلتھ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ہم ہاؤس وائفس کے، وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے رہ ہی جاتے ہیں۔ تو اس عادت کو اپنی لائف میں ضرور شامل کریں، جلدی اٹھیں اور رات کو جلدی سوئیں۔ ویسے بھی نیچر کے قریب رہنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے اور ظاہر دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے، تو ہمیں اپنی قدرتی جو اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے دیے ہیں ان کے مطابق لائف کو گزارنا چاہیے۔ ٹپ نمبر 5 ہے خاندان کے ساتھ وقت گزاریں۔ ٹی وی یا موبائل میں گم ہونے کی بجائے روزانہ کم از کم 30 منٹ یا 20 منٹ یا جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ سارا ایکسٹرا ٹائم موبائل اور اسکرین کو دے رہا ہوتا ہے۔ یقین مانیں کہ اگر روم میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، مطلب 5-6 لوگ گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں ان 5-6 لوگوں میں سے 4 لوگ موبائل میں گم ہوں گے، 2 لوگ ہی باتیں کر رہے ہوں گے۔ تو موبائل نے ہماری زندگی اتنی ڈسٹرب کر کے رکھ دی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ 30 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ موبائل کو سائیڈ پہ رکھ کے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں اور باتیں کریں۔ ٹپ نمبر 6 ہے اچھی خوشبوئیں استعمال کریں۔ گھر میں خوشبودار موم بتیاں یا ایئر فریشنر کا استعمال کریں۔ اچھی خوشبو انسان کو خوشگوار محسوس کرواتی ہے۔ یقین مانیں کہ اگر آپ کے گھر سے مہک اچھی آ رہی ہوگی، خوشبو اچھی آ رہی ہوگی تو ایسے مائنڈ ریلیکس ہوگا اور سکون سا ملے گا۔ ٹپ نمبر 7 ہے غیر ضروری شور کم کریں۔ گھر میں حد سے زیادہ ٹی وی، موبائل اور اونچی آواز سے گریز کریں۔ کم شور زیادہ ذہنی سکون دیتا ہے۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ
اونچی آواز میں میوزک سن رہے ہوتے ہیں یا اونچی آواز میں بہت اگر کوئی بھی موبائل پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ اونچی آواز میں یا ٹی وی بھی اونچی آواز میں سن رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دس از بیڈ ہیبٹ، اس کو بھی اپنی لائف سے اسکپ کریں۔ ٹپ نمبر 8 ہے روزانہ 10 منٹ خود کے لیے نکالیں۔ اپنے لیے وقت نکالیں، چاہے وہ چائے کا ایک کپ ہو، وہ کوئی اچھی کتاب ہو یا محض خاموش بیٹھ جائیں۔ یقین مانیں جب آپ اپنے ساتھ ٹائم گزاریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے اندر بھی آپ کا ایک دوست رہتا ہے، وہ آپ کو اتنی اچھے مشورے دے گا اور اپنی ذات پہ توجہ دینے کے مشورے دے گا، اس سے بھی آپ کافی ریلیکس فیل کریں گے۔ ٹپ نمبر 9 ہے مہمان نوازی میں خوشی محسوس کریں۔ مہمانوں کا آنا باعث رحمت ہوتا ہے، ان کی عزت کریں اور محبت سے پیش آئیں۔ حدیث بھی ہے نا کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے اس گھر میں مہمان بھیجتا ہے، تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ اسلام نے ہمیں کیا کیا نہیں سکھایا۔ اچھا جناب، ٹپ نمبر 10 ہے غیر ضروری بحث و تکرار سے بچیں۔ گھر میں سکون کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ ٹپ نمبر 11 ہے نیند پوری کریں۔ پرسکون نیند نہ صرف صحت بلکہ گھر کے ماحول پر بھی بہت مثبت اثر ڈالتی ہے۔ ٹپ نمبر 12 ہے گھر میں سب کے لیے عزت و محبت رکھیں۔ ایک دوسرے کو عزت دیں کیونکہ عزت اور محبت سکون کا سبب بنتی ہے۔ ویسے بھی عزت اور محبت ایک ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے گھر کو جنت جیسا بنا دیتی ہیں اور آپ کے گھر سے ایسے فیلنگز آتی ہیں جیسے ہم جنت میں رہ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنی جنت کو خوبصورت بنائیں عزت اور محبت سے۔ ٹپ نمبر 13 ہے معاف کرنا سیکھیں۔ گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات چھوٹی موٹی باتیں گھروں میں ہو جاتی ہیں۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ جہاں برتن اکٹھے ہوں وہ ٹکراتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم سے ہو جاتی ہے کبھی کبھار کوئی نہ کوئی مسٹیک، کوئی بات، کوئی بحث، تو اس کے لیے ایک دوسرے کو کوسنے کی بجائے معاف کرنا سیکھیں، اس سے بھی آپ کا گھریلو ماحول بہت اچھا رہے گا۔ ٹپ نمبر 14 ہے مالی معاملات میں شفافیت رکھیں۔ گھر میں جھگڑوں سے بچنے کے لیے مالی معاملات کو صاف اور واضح رکھیں۔ ٹپ نمبر 15 ہے کھانے کے ٹائم سب اکٹھا کھانا کھائیں۔ مل کر کھانا کھانے سے محبت اور سکون بڑھتا ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم ایک وقت کا کھانا ساتھ ضرور کھائیں۔ ظاہر ہے آج کل کی ایک مصروف لائف میں گھر میں اگر زیادہ افراد رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو کبھی کوئی کھانا کھانے آ رہا ہے تو کبھی کوئی باہر سے کھانا کھا رہا ہے، تو یہ جو ہے نا غلط عادت ہے۔ گھر میں تقریباً ایک ٹائم جو ہے نا ساری فیملی کو مل کے کھانا کھانا چاہیے۔ ٹپ نمبر 16 سب کے کاموں میں مدد کریں۔ گھر میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، خواتین پر سارا بوجھ نہ ڈالیں، مرد اور بچے بھی مدد کروائیں۔ جی تو ٹپ نمبر 17 ہے گھر کو قدرتی روشنی اور ہوا دیں۔ گھر میں تازہ ہوا اور سورج کی روشنی آنے دیں، یہ مثبت انرجی دیتی ہے۔ صبح صبح اٹھ کے کرٹن ہٹا دیں، ونڈوز کھول دیں، بہت سکون فیل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب ٹپ نمبر 18 ہے صدقہ دینے کی عادت ڈالیں۔ روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ۔ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں بلکہ کسی کی مدد کرنا، مسکرا کر بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہم کسی کو پیسے دیں، کسی کی مالی مدد کریں، کسی کو مینٹلی ریلیکسیشن دینا بھی ایک صدقہ ہے، کسی کے چہرے پہ چھوٹی سی مسکراہٹ بکھیر دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو صدقہ جو ہے نا اس کو اپنی لائف میں ضرور شامل کریں۔ ٹپ نمبر 19 ٹیکنالوجی کو کم سے کم استعمال کریں۔ گھر کے افراد کو زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے دیں، بجائے اس کے کہ ہر کوئی موبائل میں مصروف ہوتا ہے۔ موبائل تو اب ایسے لوگ ایڈکٹ ہو گئے ہیں، میں بھی پہلے ایسے ہی کرتی تھی، بہت زیادہ ہر ٹائم اپنا جو ایکسٹرا ٹائم ہے نا وہ موبائل میں ہی لگی رہتی تھی۔ ایون کہ میں کچن میں جاتی تھی نا تو ساتھ موبائل ہر جگہ، بیڈ پہ ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا تھا۔ تو پھر مجھے فیل ہوا کہ یہ کتنی غلط بات ہے، میں ہر جگہ جہاں جا رہی ہوتی ہوں بس موبائل ہی میرے ساتھ ہے، موبائل ہی میرا دوست ہے، موبائل سے ہی میں باتیں کر رہی ہوں۔ پھر جب مجھے فیل ہوا اور میں نے موبائل کو کم ٹائم دینا شروع کیا تو پھر میں نے اپنے گھر میں اپنے فیملی ممبرز کو ٹائم دینا شروع کیا
اور اس سے بھی کافی اچھی فیلنگز آئی مجھے۔ روز کی طرح ٹپ نمبر 20، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ گھر میں سکون کا سب سے بڑا راز شکر گزاری ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یقین مانیں جب ہم چھوٹی چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی چیزیں عطا کرتا ہے۔ شکر گزاری کی عادت بہت خوبصورت عادت ہے۔ الحمدللہ ہر ٹائم پڑھتے رہا کریں، کیونکہ جو لائف ہو سکتا ہے ہم جی رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے لیے بھی ترس رہے ہوں، تو ہر ٹائم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھیں وہ 20 عادات جو آپ کے گھر کو سکون اور خوشحالی کا گہوارہ بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور میں پھر کہتی ہوں کہ جو بھی میرے بہن بھائی چینل پہ نیو ہیں تو سپورٹ ضرور کریں۔